السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ آپ سب واقف ہیں کہ سورہ اخلاص کا ترجمہ چل رہا ہے اور آج اس کی ہماری یہ تیسری نشست ہے۔ باقی دوسری ہماری کلاسز جو ہیں وہ خیر و عافیت کے ساتھ مکمل ہو گئی ہیں، یا ابھی فی الحال ان کو روک دیا گیا ہے، بعد میں ان کو شروع کیا جائے گا۔ ہماری جو تفسیر کلاس ہے اس کی بھی اب یہ سیکنڈ لاسٹ نشست ہے، پھر اگلے ہفتے اس کی لاسٹ نشست ہے اور اس کے بعد اس کو بھی انشاءاللہ ہم روک دیں گے فی الوقت۔ ارادہ تو ہے کہ آپ کے سامنے اسی طریقے سے قرآن مجید کا مکمل ترجمہ، اگرچہ مختصر ہی صحیح لیکن کیا جائے، لیکن بہرحال یہ ابھی فی الحال اتنا ہی رکھا جائے گا اور اس کے بعد پھر دوبارہ جب موقع لگے گا تو پھر اس کی جو ہے شروعات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے لیے، آسانی کے لیے دعا کیجیے۔ البتہ ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو آپ کے سامنے، جو ہماری مسجد کے اندر عصر کی نماز کے بعد تفسیر ہوتی ہے، تفسیری نشست، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، تو وہ ایک الگ سلسلہ ہے، آپ وہ بھی سنا کریں انشاءاللہ، وہ بھی اس کے اندر بھی کچھ باتیں آپ کو ملیں گی اور بہت کچھ جاننے، سیکھنے کو، سمجھنے کو ملے گا۔ یہ سلسلہ ہمارا علیحدہ ہے، یہ بھی تفسیر ہے، وہ بھی تفسیر ہے، لیکن یہ سلسلہ اس سلسلے سے الگ ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری یہ سورہ اخلاص کی تفسیر کی تیسری نشست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے یہ بات یاد رکھیے کہ جو عبادت ہوتی ہے، بندہ عبادت کرتا ہے اپنے پروردگار کی، اور عبادت تین طرح کی ہوتی ہے، عبادت کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی عبادت ہے بدنی عبادت، یعنی کہ انسان اپنے ہاتھ پیروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اور عبادت کی دوسری قسم ہے زبانی عبادت، یعنی اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، اس کی بڑائی بیان کرے، اور عبادت کی تیسری قسم ہے مالی عبادت، یعنی کہ کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنا مال خرچ کرے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی اللہ کے علاوہ کے لیے نہیں ہو سکتی، اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ وہ کسی بناوٹی پیر نے ایک عورت کو جھانسے میں لے لیا۔ اس عورت نے کہا میں پریشان ہوں، پتہ نہیں کسی نے کچھ کروا رکھا ہے، حالات خراب ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ بیوی تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، بس تمہیں کام کرنا پڑے گا۔ وہ کہنے لگی جی کہیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو اس نے کہا کہ کام یہ کرنا پڑے گا کہ آپ جو ہے ہر نبی کے نام کا 1 روپیہ مجھے دو۔ اور نبی کتنے؟ اس نے کہا جی 1.25 لاکھ نبی ہیں۔ تو اس نے 1.25 لاکھ روپے ایٹھنے کا ایک نیا طریقہ نکالا کہ کتنے نبی آئے ہیں؟ 1.25 لاکھ، ہر نبی کے نام کا 1 روپیہ تم مجھے دو، میں تمہارے لیے ایسا عمل کروں گا کہ تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو لکھا کہ یہ عورت جو ہے یہ بھی ہوشیار تھی، اس نے بھی کہا کہ آپ ایسا کیجئے، ہر نبی کا نام مجھے بتا دیجیے اور ہر نبی کے ایک نام کے بدلے میں 1 روپیہ آپ مجھ سے لیتے رہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے انبیاء کرام کی تعداد تو 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، لیکن نبیوں کے نام قرآن مجید کے اندر صرف 26 آئے ہیں، اس سے زیادہ نام ہے ہی نہیں قرآن میں۔ حدیث کی، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ کو مشکل سے 150 نام ملیں گے نبیوں کے۔ نبیوں کی تعداد اگرچہ بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا ذکر نہیں فرمایا شریعت کے اندر، کچھ خاص انبیاء کرام کے تذکرے فرما دیے۔ اب سب کے نام تو اس کو معلوم نہیں تھے، لہٰذا وہ لاجواب ہو گیا، پھنس گیا اپنی بات کے اندر۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ شیطان دھوکہ دیتا ہے، شیطان جو ہے انسان کو ایسی دھوکوں میں لگاتا ہے۔ آج بھی آپ کو ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو شیطان کے دھوکے میں آ گئے، شیطان کے جھانسے میں آ گئے۔ کیسے؟ یہ جو آپ کو مزار نظر آ رہے ہیں اور مزاروں کے اوپر یہ جو میلے ٹھیلے نظر آتے ہیں آپ کو، یہ اسی دھوکے کا ایک حصہ ہے۔ شیطان ان لوگوں کو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ دیکھو تم گناہ گار ہو، تم کمزور ہو، تم بہت چھوٹے ہو، تم بڑے سیاہ کار ہو، تم بڑے فاسق ہو، اگر تم ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو گے تو تمہاری بات قبول نہیں ہوگی، کیونکہ تم بہت گناہ گار ہو، اللہ تعالیٰ بڑا
جو ہے اونچی شان والا ہے، رب کریم ہے، ذوالجلال ہے، اور تم کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں ہو۔ تو لہٰذا تم چھوٹے ہو، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اور تم اتنے چھوٹے ہو کہ تمہاری بات اللہ تبارک و تعالیٰ تک ڈائریکٹ پہنچے گی نہیں، اور اگر پہنچے گی بھی تو اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا نہیں، تم بہت فاسق و فاجر ہو۔ تو لہٰذا شیطان نے یہاں پٹی یہ پڑھائی، یہ جو بزرگ تھے، یہ جو اللہ والے تھے، جو مر گئے ہیں، جن کی خبر بنی ہوئی ہے، تم جا کر کے مانگو ان سے، اور یہ تمہارے وکیل بن کر مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ یہ نیک ہے، تم تو نیک نہیں ہو، یہ نیک ہے۔ تو نیک آدمی کی اللہ تعالیٰ جلدی سنتا ہے، تو تم ایسا کرو، ان کو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں واسطہ بنا لو۔ یہی سے شیطان دھوکہ دیتا ہے، اور یہی بات مشرکین مکہ کے اندر تھی۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا تو مانتے تھے، لیکن اپنے بتوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرک سے باز آنے کی دعوت دی تو یہی الفاظ انہوں نے کہے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ان سے ہم اپنی بات رکھتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری بات رکھتے ہیں۔ ہم گناہ گار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، ہماری بات ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک جائے گی تو پہنچے گی نہیں، لہٰذا یہ ہمارے وکیل بن کر ہماری بات اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لاجواب کر دیا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ مجھ سے مانگو، کسی اور کو درمیان میں واسطہ بنا کر کے مت رکھو۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اگر تم نے میری عبادت نہ کی، تم نے مجھ سے نہ مانگا، سیدخلون جہنم داخرین، تو میں تمہیں جہنم کی وادیوں میں ڈال دوں گا، جہنم کے اندر پھینک دوں گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھلا اعلان، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے نا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور میرا بندہ جب بھی مجھے پکارے گا میں قریب ہوں، جب بھی مجھ سے مانگے گا میں دوں گا۔ اما یجیب المضطر اذا دعا، بے قرار ہو کر کے مانگو گا میں ضرور دوں گا۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ بندہ اپنے رب سے مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے اس کو محروم کر دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بس یہ جو پٹیاں شیطان پڑھاتا ہے نا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اپنے دامن کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ میں نے شاید پچھلی نشستوں کے اندر آپ کو بتایا کہ توحید کی 3 قسمیں، توحید ربوبیت، یعنی کہ جو کچھ بھی انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو ملتے ہیں اس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں، اور یہ وہ توحید کی قسم ہے جس کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ اور توحید کی دوسری قسم ہے توحید الوہیت، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو جو کچھ ملتا ہے، بندہ جب ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شکرانے کے طور پر جو بھی رکوع سجدہ کرے اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت۔ اور مشرکین مکہ اسی میں جو ہے شرک کرتے تھے، اسی کے اندر جو ہے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے بتوں کو شریک کر لیا کرتے تھے۔ دیکھیے جیسے کہ میں نے کہا کہ عبادت کی 3 قسمیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں عبادتوں کا ذکر فرما دیا۔ معراج کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر تشریف لے گئے تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہی الفاظ ارشاد فرمائے جو ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات للہ یعنی میری زبانی عبادت تیرے لیے ہے، والصلوات اور میری بدنی عبادت بھی تیرے لیے ہے، والطیبات اور یا اللہ میری جو ہے مالی عبادت بھی تیرے لیے۔ بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 انعام دیے، السلام علیکہ ایھا النبی، اگر آپ کی زبانی عبادت میرے لیے ہے تو میرا زبانی سلام آپ کے لیے، ورحمۃ اللہ، اور اگر آپ کی بدنی عبادت میرے لیے ہے تو میری طرف سے آپ پر رحمت آپ کے لیے ہے، وبرکاتہ، اور اگر آپ کی مالی عبادت میرے لیے ہے تو آپ کو جو مال میں نے دیا ہوا ہے اس مال میں برکت میری طرف سے آپ کے لیے ہے۔ 3 جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتیں پیش کی، بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 تحفے پیش کر دیے، اور ہم یہ پوری کی پوری عبادت، پوری کی پوری بات اتحیات کے اندر، تشہد کے اندر بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں۔ بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے، پڑھتے ہوئے ان باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ تو بھئی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے۔ بعض مرتبہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید رکھتا ہے تو بڑا ذلیل ہوتا ہے۔ وہ ایک بات یاد آ گئی کہ کوئی سیاستدان تھے، کوئی پولیٹکس کھیلنے والا بندہ، پولیٹیشین، آج کل تو بڑا سیاستدان وہی سمجھا جاتا ہے، بڑا پولیٹیشین وہی سمجھا جاتا ہے جو زیادہ جھوٹ بولتا ہو۔ تو ایک پولیٹیشین تھے، کسی گاؤں کے اندر چلے گئے، تقریر کی لچھے دار، بڑا زبردست بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سے جو بھی کہا جائے گا، ہم سے جو مانگا جائے گا ہم ضرور دیں گے۔ تو گاؤں کے لوگوں میں سے ایک بندے نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ نیتا جی آپ مجھے 10 روپے دیجیے۔ تو وہ کہنے لگا کہ تو نے اتنا کم مانگا، اپنی اوقات کے مطابق مانگ رہا ہے، میری شان کے مطابق مانگ، اتنا چھوٹا مانگ رہا ہے، مجھے ذلیل کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو فلاں فلاں گاؤں میرا نام کر دو۔ اس نے کہا ارے جو کچھ بھی مانگ رہا ہے اپنی اوقات میں رہ کے تو مانگ، اپنی اوقات سے باہر نکل کے مانگ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہ تو نے اپنی اوقات کا خیال کیا مانگتے ہوئے، نہ میری شان کا خیال کیا مانگتے ہوئے، لہٰذا میں تجھے دیتا ہی نہیں۔
ایسے ایسے بیوقوف بنانے والے لوگ۔ اور ایسی وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک گویّا گانا گانے والا کسی بادشاہ کے دربار میں چلا گیا اور وہاں بیٹھ کر کے گانا گانے لگا۔ تو بادشاہ نے جب اس کا گانا سنا تو بادشاہ نے کہا اس کو سونا چاندی دے دو۔ تو یہ جو گانا گانے والا تھا اس نے سوچا کہ بادشاہ تو بڑا خوش ہو گیا، اس نے اور زور سے گانا شروع کر دیا۔ تو بادشاہ نے کہا اس کو جو ہے ہیرے جواہرات بھی دے دو۔ اس نے اور اچھا گانا شروع کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے کہا اس کو فلاں فلاں گاؤں دے دو۔ اس نے اور اچھا گانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا اس کو فلاں فلاں محل دے دو۔ تو یہ ہوتا رہا، یہ گانا گاتا رہا، بادشاہ انعامات کی جو ہے اناؤنسمنٹ کرتا رہا۔ ہوتے ہوتے جب گانا گا کے تھک گیا، چور ہو گیا اور گانا اس کا ختم ہو گیا، تو اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت میں اجازت چاہتا ہوں، میرا انعام مجھے ہینڈ اوور کر دیں، میرا انعام مجھے دے دیں۔ تو بادشاہ نے کہا کون سا انعام؟ کہا جو ابھی آپ کہہ رہے تھے فلاں فلاں انعام، سونا چاندی زیورات۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کائے کا انعام؟ تو گانا گا کے میرے کانوں کو خوش کر رہا تھا اور میں انعامات کہہ کر کے تیرے کانوں کو خوش کر رہا تھا۔ تو نے میرے کانوں کو خوش کیا، میں نے تیرے کانوں کو خوش کیا، بس بات ختم ہو گئی، جا یہاں سے۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے جیسے یہ دنیا دار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی شان والا ہے، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہوئے ان واسطوں کی جو ہے اللہ تعالیٰ محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ان واسطوں کو درمیان میں لانا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ تو لہٰذا یہیں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس سے آگے کی بات انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر عرض کی جائے گی، اور سورۃ اخلاص کا جو ترجمہ ہے وہ اگلی نشست کے اندر مکمل کر دیا جائے گا۔ پروردگار ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔